السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فقد ضل ضلالا مبينا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی جو پیشین گوئیاں کی تھیں وہ بڑی تیزی سے پورا ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا فسد اہل الشام فلا خیر فی امتی۔ جب شام کے حالات بگڑ جائیں گے تو پھر میری امت میں خیر نہیں رہ جائے گی۔ 58 سے 60 سال کی حکومت کا تختہ چند لمحوں میں الٹ دیا گیا ہے۔ بشار الاسد اور اس سے پہلے اس کے باپ کی حکومت دیکھتے ہی دیکھتے نیست و نابود ہو گئی۔ اس پہ کوئی خوشی منائے یا اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جائے،
فی الحال تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آج صبح کی بھی میں خبریں پڑھتا رہا، شام کے اہم ترین ٹھکانوں پہ اسرائیل بمباریاں کر رہا ہے اور ان کے اہم ترین مقامات تباہ کیے جا رہے ہیں۔ اب تک 100 سے زائد حملے وہ کر چکا ہے اور تقریباً ان کی جو قوت ہے وہ تباہ کر دی گئی ہے۔ ایئر بیس پہ بڑی شدید حملے ہیں، ٹینک تباہ ہو گئے ہیں، جہاز تباہ کر دیے گئے ہیں اور جنگ میں آنے والا سامان گویا کہ ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو مجاہدین کی خوشی کی خبریں آ رہی ہیں اور دوسری طرف یہ کچھ ہو رہا ہے۔ فتنے جب عروج پاتے ہیں تو عمومی طور پہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا انجام اور اختتام کیا ہوگا۔ ایک وقت جب داعش نے سر اٹھایا تھا تو سادہ دل مسلمانوں نے کہا کہ اب خلافت قائم ہو جائیں گی۔ ان کا دعویٰ اور نعرہ بڑا پیارا تھا، خلافت کو قائم کر دینے کا، لیکن جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی سمجھ عطا کی ہے اور وہ سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، وہ اس کو اچھا گمان نہیں کر رہے تھے اور پھر یقیناً نتیجہ یہی ہوا کہ داعش امت مسلمہ کے لیے فتنے کا باعث بنی۔ دیکھنے کو وہ سنت کے بڑے پابند ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتلائی تھیں، فرمایا کہ احداث الاسنان، عمریں ان کی کم ہوں گی، نوجوان ہوں گے، سفہاء الاحلام، عقلیں کم ہوں گی ان کی، قرآن بڑا خوبصورت پڑھیں گے۔ اموی مسجد دمشق کی مسجد میں آج صبح کی قرات میں سنتا رہا، کیا خوبصورت قرآن تھا۔ اب ہم بھی ضبط یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ داعش کے لوگ ہوں گے اور نہ ہی بھی ضبط ہم دلی طور پہ مطمئن ہیں۔ اتنی بڑی حکومت کو دیکھتے ہی دیکھتے الٹا کے رکھ دینا، اس کے پیچھے کچھ راز ہو، اور لگتا یہ ہے واللہ عالم کہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کیا جا رہا ہے تاکہ اپنے بندوں کو پہلے سے نکال لیا جائے اور پھر غزہ کی پٹی سے لے کے شام کے سارے علاقے اسرائیل میں شامل کر دیے جائیں۔ تاہم اللہ رب العزت کے بھی کچھ وعدے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے کام لے گا۔ جو لوگ ظاہری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں ان کی تو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے۔ یہ آپ کے پچھلے چند ہفتوں میں پارا چنار کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، وہی نوجوان جہاد کے نام پہ حکومت کو بھی مسلمانوں کو بھی کافر قرار دیتے،
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ آیتوں کا معنی ہی بدل، یہ حکومتیں جی کون سی اسلامی احکامات کو مانتی ہیں، لہٰذا یہ تو نعوذ باللہ کافر۔ ایک چھوٹی سی عمر کا نوجوان، ابھی اس کی داڑھی کے چند بال ہوں گے، اس نے جیکٹ پہن رکھی تھی، خودکش، اور سیکورٹی کے لوگوں نے جب اس کو روکا تو اس نے بلاسٹ پہن لی۔ اب وہ بلاسٹ تو نہ ہو سکی، لیکن نقصان کیا ہوا، اس کے اپنے ہاتھ اڑ گئے۔ کچھ لوگ اس کا انٹرویو لینے کے لیے پہنچے، وہ انٹرویو میں نے سنا۔ سوال ہوا کہ آپ لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آتا ہے، آپ مسلمانوں پہ دھماکے کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جان لینے کے درپے ہیں آپ لوگ، آخر کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے آپ یہ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میرے استاد جی نے مجھے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے مسلمان ہیں یہ سارے کافر ہیں، یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، اگر تم انہیں قتل کرو گے، تم مر گئے تو شہادت کے اعلیٰ درجے پہ چلے جاؤ گے، اور تم شہید ہوتے ہی اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کر لو، تمہیں تمہارے رسول کی زیارت ہو جائے گی۔ میں اس زیارت کی تڑپ میں دھماکہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت حالات بڑی تیزی سے بدل جائیں گے، اس لیے اعمال کر لو، یہ دین سیکھ لو، دین میں رسوخ پیدا کرو۔ یہ تکفیر کے فتوے اور کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر کہہ دینا، اس سے تو انسان خود ہی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ شدت پسندی دین میں نہیں ہے، اعمال کی کوتاہی مسلمانوں میں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ ہم اعمال میں کمزور پڑ جائیں، لیکن ہمیں اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اس وقت جو تم اعمال کر رہے ہو، تم سے بعد میں آنے والے اگر تمہارے عملوں کے 10% پہ بھی پہنچ گئے تو اللہ انہیں کامیاب کر دے گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت آپ سے دور دور ہوتا چاہے اتنے عروج پکڑتے جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے عمل کرو۔ اب تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے، ہم تو یہ کہا بھی کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سرزمین، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ایک مبارک سا ٹکڑا، یہ کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہم یہاں کے باسی ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ آپ ذرا باہر جا کے دیکھیں لوگوں کے ہمارے ملک کے بارے میں کیا کمنٹس۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم مدینہ منورہ میں کلاس لے رہے تھے اور میرے ساتھ مدینہ کا ہی لڑکا تھا، ناصر اس کا نام، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ 1 منٹ میں اسرائیل کو کھا کیوں نہیں جاتے، آپ ایٹمی ملک ہیں۔ تو خیر میں نے اسے مسکرا کے کہا کہ انشاءاللہ یہ اسرائیل کی تباہی کا کام اللہ پاکستان سے لے گا۔ حالات بھی بتاتے ہیں، سیدھی بات ہے۔
دو ہی تو دنیا میں ریاستیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ، مدینہ کی ریاست کی بات میں نہیں کرنا چاہتا، وہ تو ہمارے جگر اور جان ہے، وہاں سے تو اسلام شروع ہوا، اسلام پلٹ کے وہیں جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی کہ سانپ نکلتا ہے اپنے رزق کی تلاش میں، اور جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو پلٹ کے اپنی بل میں داخل ہو جاتا ہے۔ مدینے سے اسلام نکلا اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ جب فتنے عروج پا جائیں گے اور لوگ اسلام کو چھوڑ چکے ہوں گے تو پھر اسلام مدینہ میں ہی نظر آئے، حتیٰ کہ مدینہ کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بدبختی اس وقت جب دجال کا ظہور ہوگا اور دجال مدینہ کے قریب آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ایک جھٹکا دے گا، ایک زلزلہ بپا ہوگا مدینہ میں، اور اس ڈر سے سارے منافق مدینہ چھوڑ کے باہر نکل جائیں گے، صرف وہی لوگ مدینہ میں رہیں گے جن کا ایمان پہاڑوں کی طرح پختہ ہو۔ اس لیے آپ بار بار کہتے تھے اگر تمہیں مدینہ میں رہنے کی اور مدینہ میں فوت ہونے کی کوئی صورت ہونا تو اس پہ عمل کر گزرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس لیے مدینہ سے نکلتے ہی نہیں تھے کہ میری کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے، اور واقعتاً اللہ رب العزت نے انہیں یہ شرف دیا کہ وہ مدینہ میں فوت ہونے والے ہیں۔ تو جن دو ریاستوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے، وہ یہودی مذہب پہ، یہ اسلام کے مذہب پہ، یہ دو ریاستیں مذہبی ریاستیں ہیں، انہی کا آپس میں ٹکر ہوگا، اور اسرائیل اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو نشر ہوئی، میں وہ سن بھی رہا تھا، کوئی جنرل صاحب ہیں، کوئی کرنل صاحب ہیں، کسی ٹریننگ کے موقع پہ وہ کہتے ہیں میرا اور اسرائیلی فوجی کا نا ایک کمرہ لاٹ ہو، تو میں نے کہا میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ہم ہی تو ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے اسرائیل کو ابھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے بعض سیاسی حکمران جو بیچارے چند ٹکوں پہ بکنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اس زور میں ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ تو وہ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے جب انکار کر دیا نا تو مجھے جواب موصول ہوا کہ وہ خود آپ کے ساتھ کمرے میں رہنا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بھی اس کو چیلنج سمجھا تو میں نے قبول کیا، ٹھیک ہے پھر مجھے بھی اس کے ساتھ کرنا۔ کا ابتدائی 6-7 دن تک تو ہم ایک دوسرے سے خوف ہی کھاتے رہے، وہ مجھے ISI کا ایجنسی کا بندہ سمجھتا رہا، میں اس کو موساد کا بندہ سمجھتا رہا، لیکن والا آخر کوئی قرب بڑا، کوئی باتیں ہوئیں تو وہ کہتے ہیں کہ میری پوری فیملی بیرون ملک رہتی تھی، لیکن اس سے گفتگو کے بعد میں نے اپنی پوری فیملی کو پاکستان میں منتقل کر دیا۔ کہا وہ مجھے کہنے لگا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ کا ملک کیا ہے۔ کہا ہم بچے تھے جب ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس دنیا میں تمہارا ایک ہی دشمن ہے اور وہ پاکستان ہے۔ کہا میں ہائی سکول میں پہنچا تو یہی میں FA BA MA بیٹ جہاں جہاں چلتا گیا ہر جگہ پہ ہمیں یہ درس دیا جاتا رہا تمہارا ازل سے ایک ہی دشمن ہے اور وہ پاکستان۔ کہا حتیٰ کہ میں نے فوج جوائن کی تو پہلا دن ہمارا یہی تھا، ہمیں سب سے پہلا درس یہ دیا گیا تمہارا اصل دشمن پاکستان ہے۔ کہا میرے عہدے بھی بڑھتے گئے لیکن ہمارے نقشے میں ہمیشہ پاکستان کو سامنے رکھا جاتا رہا۔ کہا پھر اس نے مجھے یہ مثالیں دیں، کہا تم ذرا اپنے ملک کو چیک کرو، تم یہ سوئی جو ہوتی ہے نا گانٹھے لگانے والی، یہ بھی اسرائیل سے لیتے ہو، تم یہ قمیض کے چائنا سے لیتے ہو،
یہ قمیض کے بٹن بھی تم چائنا سے خریدتے ہو، تمہارے قلم پڑھنے لکھنے کے سارے مواد سارے چائنا سے آتے ہیں، اتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز تم ایجاد نہیں کرتے، اور تم ایٹم ایجاد کر چکے، تم بڑے بڑے ٹینک ایجاد کر چکے، تم F-17 تیار کر چکے، بڑے بڑے جنگی طیارے تیار کر چکے، تمہاری فوج دنیا کی اول ترین فوج، تمہاری ایجنسی دنیا کی اول ترین ایجنسی۔ ایک ہی ملک کو ہم سمجھتے ہیں جو قیامت کے قریب ہمارے ساتھ ٹکر لے گا، اور وہ پاکستان ہے۔ ہم تو تمہیں ازل سے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور تم وہ ہو کہ تم نے ابھی تک اپنے ملک کی افادیت اور اہمیت کو جانا ہی نہیں۔ کہا مجھے تو اس کی باتیں سن سن کے پاکستان کے لیے محبت ہی بڑھتی چلی۔ تو یہ ہوتا بھی بھائیو ایسے ہی ہے، ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، یہ چپے چپے کے اللہ کے فضل سے مسجدیں، یہ جگہ جگہ پہ مدارس، ہمارے مذہبی اختلاف اپنی جگہ، اسی اختلاف نے ہمیں قوت میں نہیں آنے دیا۔ کہیں لسانی اختلاف ہے، کہیں مذہبی اختلاف ہے، کہیں سیاسی اختلاف ہے، کہیں اور اختلافات ہیں۔ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو پاکستان جیسی قوت والا ملک شاید پوری دنیا میں کوئی نہ ہو۔ مال و زر ان کے پاس صحیح، لیکن اللہ کے فضل سے طاقتیں ہمارے پاس ہیں۔ ایمان اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت نے جو مسلمان کو دیا ہے وہ اور کسی کو کہاں دیا ہو۔ اس لیے تو ہمارے مجاہدین یہ کہہ کے موت کو سینے سے لگا لیتے ہیں کہ ہم تو موت کے پیچھے ہیں، موت ہمارے پیچھے نہیں آ رہی، ہم تو شہادتوں کے طالب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں پڑھیں تو بھی یہی نظر آتا ہے۔ بدر کا میدان ہے، 70 بڑے بڑے ان کے لوگ مار دیے گئے، اور 70 ہی ان کے بڑے بڑے قیدی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بتائیں ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر کہاں دنیا میں آتے ہیں۔ کہا 70 تو ہم نے ان کے ویسے مارے ہوئے ہیں، اور یہ 70 کی گردنیں اڑا کے ہم تو اسلام کا جھنڈا ان کے سینے پہ گاڑ دیں۔ آپ میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، میں ان کی گردنیں اڑاتا ہوں۔ ابو بکر اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑائیں گے، عثمان ذو النورین علی المرتضیٰ ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں ہر ایک اپنے اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خواہش سی تھی کہ اگر ان کو آج احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، شاید اسلام اور مسلمانوں کی محبت ان کے دل میں آ جائے، شاید یہ کلمہ پڑھ لیں، شاید یہ مسلمان ہو جائیں، شاید اللہ اسلام کو ان کے ذریعے طاقت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ چونکہ آپ کے سب سے قریبی ساتھی ہیں، دوست اپنے دوست کے بعض دفعہ خیالات کو بھی بھانپ لیتا ہے۔ کہا میرا خیال ہے ہم ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو فدیہ دینے کے قابل نہ ہو وہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ یہ لکھنے پڑھنے کی اہمیت اسلام میں شروع سے ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تو قیدیوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا خامد زینب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص قیدیوں میں۔ جب ان کو چھوڑنے لگے تو جبریل آ گئے علیہ السلام، کہا اللہ رب العزت کا ایک پیغام سن لیں، اگر آپ ان 70 کے 70 کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، آئندہ جو بھی جنگ ہوگی اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوں گے۔ اب بتائیں ان سے مشورہ کر کے یہ کیا چاہتے ہیں، چھوڑنا ہے یا ان کی گردنیں اڑانی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب یہ بات کہی
کہ اگر ان کو چھوڑ دو گے تو آئندہ کی جنگ میں تم میں سے 70 شہید ہو جائیں گے۔ تو صحابہ مسکرا کے کہنے لگے پھر اس سے بڑا تو شرف ہی کوئی نہیں ہے، پھر ان کو جلدی چھوڑ دو۔ ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں اللہ ہمیں شہادت دے دے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی۔ یہ شہادت کا شوق تو ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ بہرحال موجودہ جو صورتحال ہے نا، سیدھی سی بات ہے، اسرائیل پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہا۔ 6 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا، ہمارے مظلوم فلسطین مسلمانوں کو نعوذ باللہ ذبح کیا جا رہا ہے، لاکھوں گھر برباد کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ تو لوگوں کی آنکھوں میں صرف دھول ہے اور کچھ بھی نہیں۔ صرف ایک بات بڑے غم کی ہے، سیدھی بات ہے، اس 6 مہینے کے عرصے میں ہم حکومتوں کو کوستے رہتے ہیں، حکومتوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم میں سے کسی نے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم جو کر سکتے تھے کیا ہم نے وہ کچھ کیا ہے؟ کوئی اٹھتا ہے اور حکومتوں کے خلاف، کوئی اٹھتا ہے فوجوں کے خلاف۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اکثر بیشتر لوگ سوشل میڈیا پہ عرب ممالک کے خلاف دھواں انہوں نے مچایا ہوا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر رہے۔ اور بھائیوں، جب مسلمانوں کی اجتماعی حالت کمزور ہو جاتی ہے نا، تو اللہ رب العزت مسلمانوں کا رعب کافروں کو دلوں سے چھین لیتا ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ ایمان کے پختہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے جو خاص چیزیں عطا کی ہیں، میں ابھی دشمن کے خلاف قدم اٹھاتا ہوں مدینے کی سرزمین سے، 1 مہینے کا سفر ہوتا ہے وہاں سے، اور میرے خوف سے دشمن کا دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینہ کی مسافت سے اللہ نے مجھے رعب عطا کر دیا۔ رعب ایمان کا ہوتا ہے، رعب ایمان کا اور اعمال کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو اللہ ان ایمان والوں کی دھاک بٹھا دیا کرتا ہے۔ آج ہم تو ماشاءاللہ نماز سے بھی رہ گئے، اور ہمارا مسلمانوں کا جو اجتماعی سا معاملہ زندگی گزارنے کا چل رہا ہے، ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریاں کسی کی کاندھے پہ مت ڈالیں۔ خدا کی قسم تاریخ پڑھے نا تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سپین جب طارق بن زیاد نے فتح کیا نا، تو بادشاہ کے گورنر سے بادشاہ نے زنا کیا تھا، بیٹی سے، چھوٹی سی بیٹی۔ اس نے آواز دی، طارق بن زیاد تب تک بیٹھا نہیں تھا اس ظلم کے خلاف جب تک اس نے سرزمین سپین پہ اسلام کا جھنڈا نہ گاڑا۔ یہ آپ کا علاقہ بھی تو اچھی طرح واقف ہے۔ راجہ دہر کے خلاف ایک عورت کی آواز تھی، بس ایک زندان سے لڑکی نے پکارا تھا، یا حجاج ابن یوسف۔ جس قدر بھی وہ ظالم تھا وہ اس کے کارنامے اپنی جگہ، لیکن ان کے اندر غیرت اس طرح کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ کہا اب تک میں بیٹھ نہیں سکوں گا جب تک یہ علاقہ فتح کر کے مسلمانوں کی زمین میں ملا نہیں دیتا۔ 2 بندے نکلے تھے اس بچی کا پیغام لے کے جس نے پکارا تھا حجاج بن یوسف کو، اور ایک رستے میں ایک گھوڑے سے گر کے مر گیا، اور دوسرے نے پیغام ہی دیا اور اس کی جان بھی چلی گئی۔ یوں سفروں کی مشقتوں سے وہ تاب نہ لا سکا۔ 3 قافلے، 3 حملے، اور سارے پسپا ہوئے۔ پھر آخر میں محمد بن قاسم کو بلایا، کہا بیٹا بات سن، جس مقصد کے لیے میں نے تجھے تیار کیا تھا وہ زندگی کا وہ وقت آن پہنچا ہے۔ 17 سال کا نوجوان، صرف 17 سال۔ آج کل 17 سال کے نوجوان کدھر ہیں؟ اللہ معاف فرمائے۔
فلمیں، وہاں کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں، کوئی بلیئرڈ پہ کھڑا ہے، کوئی گراؤنڈ میں کھڑا ہے، کوئی گند دیکھی جا رہا ہے، کوئی موبائل پہ بیٹھا ہے، کوئی پب جی دیکھی جا رہا ہے، کوئی ننگی گندی فلمیں دیکھی جا رہا ہے۔ جب مسلمانوں کے اور جوانوں کے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، اللہ کو کیا بنی ہے وہ ہمارے لیے نصرت کے فیصلے کرتا پھرے اور ہمارے لیے فتح کے فیصلے کرتا پھرے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ کچھ اللہ کے قانون ہیں، ہم پتہ کیا ہے، ہم اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پہ۔ ہم مثال دیتے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی درخت آپ لے لیں، کیکر کا درخت لیں، اللہ قادر ہے کیکر کے درخت کے اوپر سیب لگا دے، لیکن لگائے گا نہیں، یہ اس کا قانون ہی نہیں ہے، وہ اپنے قانون نہیں بدلتا۔ اس کی قدرت سے تو کچھ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخر اس کے کچھ فیصلے بھی تو ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس کو ان شرطیہ کہتے ہیں۔ اگر تم اللہ رب العزت کے دین کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا، تب تمہیں اللہ ذلتوں سے نکالے گا، تب رسوائیاں تمہارے گلے سے اتریں گی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا تھا، ایک وقت آنے والا ہے، کیا ہوگا مسلمانوں کا حال؟ فرمایا رضیتم بالزر فاخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذل۔ جانوروں کی دمیں پکڑ کے تم کھیتی باڑی میں یوں مشغول ہو جاؤ گے کہ تمہیں اللہ کا دین ویسے ہی بھول جائے۔ حال نہیں ہے آج کل ہمارا یہ۔ وہ ایک آدمی کھیتی باڑی کے آلات، جیسے آج کل آپ کے یہ ٹریکٹر ہوتے ہیں اور ہل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ لے کے نہ جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ آلات داخل ہو جاتے ہیں نا، وہاں ذلت داخل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بڑی پاکیزہ روزی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں ما من مسلم یغرس غرسا، اگر کوئی مسلمان ایک پودا بھی لگائے نا، ایک تنکا بھی ایسا لگائے کہ جس کے اوپر دانہ لگتا ہے، اس دانے سے کوئی چرندہ، کوئی پرندہ، کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی یہ حشرات الارض، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی بھی اگر وہاں سے کھاتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر کے جنت میں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ کوئی حیوان ہے جو کھائے بغیر رہتا ہو؟ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے رزق کمانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں نا، ان میں سب سے پیارا پیشہ یہ ہے کہ انسان کھیتی باڑی کرتا ہو، بشرطے کہ اسے اس کے فن آتے ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں کہہ دیا؟ علماء کہتے ہیں یہ دو حدیثیں جو آپس میں آمنے سامنے سی نظر آ رہی ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے جو شخص کھیتی باڑی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے حق سے غفلت نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عشر دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، فطرانہ ہے، پیسہ دیا رب نے، عمرے کرتا ہے، پیسے دیا رب نے، حج کرتا ہے، پیسے دیے رب نے، غریبوں کے کام آتا ہے، جہاں جہاں اللہ رب العزت اسے کسی طرح کی بھی توفیق دیتے ہیں وہاں لگا دیتا ہے۔ اس بندے سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی افضل انسان نہیں کمانے کے اعتبار سے۔ اور اگر وہ اس میں مگن ہی ہو گیا، کھو گیا، اس میں اذان ہو رہی ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے، فصل اترتی ہے تو عشر دینے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتا، مال کی بہتات ہے، عمرے حج کی کبھی اسے توفیق ہی نہیں ملی، اس کی خواہش ہی نہیں بنی، یہ بھی رب کعبہ کی قسم قسمتوں کی بات ہے۔ اللہ اکبر، مسجد دا گوانڈی ہو کے نماز نہیں پڑھتا، اور کچھ ہو 1 کلومیٹر دور سے چل کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے۔ کہ ہم قصور سے آگے گنڈا سنگھ سے نکلے ہوئے ایک جگہ پہ، تو ساتھیوں سے ملاقات ہوئی تو کہا قاری صاحب آ ہی گیا تو چھوٹا جا درس نماز پڑھا کے دے دیں، اب مسجد میں کام ہو رہا ہے۔ بد نصیبی دیکھیں، مسجد میں کام ہو رہا تھا، نماز کھڑی ہوگی، مستری لگا ہوا ہے، ٹھک 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 ٹھک، یہ ٹائل لگا رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں مسجد میں کام کر رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، اور یہ کام نہیں چھوڑ رہا،
اس سے بڑی بدنصیبی، اس سے بڑی بے برکتی، اس سے زیادہ رزق کی محرومی کیا ہوگی کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مسجد میں نماز کے اوقات میں نماز کھڑی ہے اور تمہیں اتنی فرصت نہیں ہو رہی کہ تم اپنا کام چھوڑ کے نماز کے لیے آ جاؤ۔ جب ان چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے نا انسان، تو پھر اللہ رب العزت پرواہ نہیں کرتا۔ بھائی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے، رات کو نا تہجد کے وقت وہ اپنی فوج کے خیموں کا چکر لگا رہے تھے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، ہم دوسروں کی تربیت کر سکیں، ہم دوسروں کی اصلاح کر سکیں، ہم ان کے دکھوں میں شریک ہو سکیں، ہم ان کی پریشانیوں کا مداوع کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو حدیث مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی، من نفس عن مسلم کربۃ نفس اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ قیامت کے دن کی سختیاں شاید کوئی خطیب صحیح معنوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں اگر تم کسی مسلمان کی ایک تکلیف بھی دور کر دو گے، اللہ تمہاری قیامت کی تکلیفیں دور کر لیں۔ وہ ایک بیٹی کی آواز پہ چلے کہاں سے، کسی نے حجاج کو کہا تھا بڑی دور فوج روانہ کر رہے ہو، انبار لگ جائیں گے خرچے کے، اخراجات برداشت نہ ہوں گے اور بڑا بھاری ٹکراوا ہوگا تمہارا راجہ دار سے۔ تو وہ تو لوگ ایمان کے پختہ تھے، سیدھی بات ہے، کہاں مسلمان زہری چیزوں پہ بھروسے کیا کرتے تھے۔ آج میری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اپنے رب پہ یقین کریں، وہ ہمیں آزما رہا ہے، وہ ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کو آزما رہا ہے، آج شام کے مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے، آج لبنان کے مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے اس پورے خطے میں ایسے لوگوں کو لانچ کیا جا رہا ہے جو آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بن جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے۔ ان خطرناک ترین صورتحال میں وہ لوگ ملبے کے نیچے قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، خدا کی قسم، نماز کی فکر، روزے کی فکر۔ وہ پردہ دار بہن کے اوپر ملبہ گرا ہوا ہے، لوگوں نے اٹھایا، کچھ نہیں ہوئی ہے بیچاری، لیکن اپنا ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ رہی ہے میرا پردہ نہیں اتارنا تم نے۔ ایسے لوگوں کو آخرکار اللہ نصرت سے ہمکنار تو کرے گا، لیکن دنیا ہے، اس کا قانون ہے، کسی کو کیسے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ جو شہادتوں سے ہو کے گزر گئے ان سے بڑا تو خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے، آج ہمیں بھی اپنے رب پہ توکل اور یقین کو تیز کرنا ہے۔ سب سے اہم ترین، آسان ترین اور عام ترین کام جو ہم آرام سے کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ جایا کرو، اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے رو رو کے رب سے دعائیں کیا کرو۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے تھے، ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ حجاج بن یوسف چکر لگاتے لگاتے نا، وہ محمد بن قاسم اپنی فوج کے خیموں کا چکر لگا رہے، ہر خیمے کے فوجی کھڑے ہو کے تہجد پڑھ رہے، قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنی مدد سے ہمکنار کیا کرتا ہے۔ ایک خیمے کے پاس سے گزرے، وہ لوگ سوئے ہوئے، محمد بن قاسم نے کھڑے ہو کے وہاں کیا کہا تھا، کہا سن لو، اگر کل میدان کارزار میں شکست ہوئی نہ تو ان خیمے والوں کی وجہ سے ہو۔ اللہ رب العزت کو منوانے کا وقت ہے اور یہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ پہلا اسلام کا بڑا مارکا، بدر کا مارکا سجنے لگا ہے۔ رب کا وعدہ بھی ہے کہ اے پیغمبر ہم آپ کو کبھی رسوا نہ ہونے دیں گے، فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ لیکن اللہ کے حبیب نے رات کو اس حالت میں دعائیں کیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا رحم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ پیچھے سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے کے کہا اب بس کریں آپ، اب آپ کا رب آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ چادر گر رہی تھی بار بار، الفاظ کیسے رقت آمیز تھے اور عجیب تھے
کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تیرا نام نہ رہے، یہ میرے 313 سپاہ سالار ہیں، ان کو میدان میں کام کروا لینا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تیرا نام زندہ رہے تو مجھے ان کی نصرت چاہیے۔ آنسو گر رہے ہیں، بھروسہ نہیں ایٹم پہ، بھروسہ نہیں فوج پہ، بھروسہ نہیں ظاہری چیزوں پہ، یہ تو خدا کی قسم کافروں کا کام ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کھجوروں کے پتے پکڑ کے صحابہ نے بدر کا میدان سر کر لیا تھا۔ تو آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری اپنے رب سے رو رو کے دعائیں کریں، یا اللہ یہ حالات جتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، ہم کہیں ان فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں، یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش نہ بن جائیں، اور یہ جو ہمارے مظلوم فلسطین مسلمان بھائی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، جن کے بارے میں اسلام کا تو کھلا پیغام تھا، آپ نے فرمایا لا تقتلوا ولیدا ولا امرأۃ ولا شیخا کبیرا، کسی بچے کو تم نے قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو تم نے گولی نہیں چلانی، کسی بوڑھے ضعیف کے اوپر تمہاری تلوار نہ چلنی چاہیے۔ اسلام امن کا پیغام ہے، صرف ان سے لڑائیاں کرتا ہے جو اسلام کے خلاف اٹھتے ہیں، جو اسلام کے خلاف اپنی کوششیں کرتے ہیں۔ لہٰذا آج جو کچھ میں کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے، جو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ آپ میں سے بہت نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، خدا را جھوٹی خبریں مت آگے بھیجیں، پروپیگنڈا مت آگے بھیجیں، سنی سنائی چیزیں مت آگے شیئر کریں۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت سعودی عرب کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ خبر کہاں کی ہوتی ہے، لگاتے یہاں پہ ہیں، جھوٹی خبریں، جھوٹی ویڈیو، صرف اور صرف اسلام کے اس مرکز کو بدنام کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، محمد بن سلمان کی خباثتیں اپنی جگہ، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان جھوٹی خبروں اور ان پروپیگنڈوں میں شریک ہو جائیں اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ فلسطین کے حق میں بات کریں، آپ اسلام کے حق میں بات کریں، آپ مسلمانوں کے حق میں بات کریں۔ اللہ رب العزت نے نصرت اور مدد کی دعائیں شیئر کریں، مسلمانوں کے حوصلے بڑھائیں، اپنی فوج کے حوصلے بڑھائیں، مجاہدین کے حوصلے بڑھائیں۔ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے، جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنا چاہیے۔ یہ دعا سے شروع کریں، دعا سے۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ ہم لوگ دوسروں کے محتاج ہو جائیں۔ خدا کی قسم بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگ اس وقت پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہے ہیں۔ یہ پرسوں مجھے وہاں سے ایک دوست نے ویڈیو شیئر کی، منظر تو بڑا پرکیف تھا۔ مسجد اقصیٰ کے گنبد پہ ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ خبر لکھی ہوئی تھی جو دل کو دہلا دینے والی تھی۔ کہا یہ منظر تو سب کو بھائے گا، لیکن ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا جو اس سردی کے موسم میں خیموں میں زندگیاں گزار رہی ہیں۔ ہمیں بھی سردی لگتی ہے نا، تو ان کو بھی سردی لگتی ہے۔ ہماری ایک بہن ہے ماشاءاللہ، وہاں کھانا تقسیم کرتی ہیں، فاطمہ ان کا نام ہے، اور بڑے زور شور سے ماشاءاللہ وہ کام کر رہی ہیں۔ اب الحمدللہ فلسطین سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے بھائی ان کے ساتھ تعاون کریں، دل کھول کے تعاون کریں۔ یہ فرصت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کسا علی مسلم علی عرین کس اللہ من لباس الجنہ ومن اطعم مسلما اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ ومن سقا مسلما سقاہ اللہ من رحیق مختوم۔ اللہ اکبر۔ کسی مسلمان کو پانی پلا دو، وہ آج پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ جنت کی سب سے عمدہ پینے والی چیز اس کا نام رحیق مختوم ہے۔ فرمایا تم دنیا میں کسی مسلمان کو پانی پلا دو، اللہ جنت میں تمہیں رحیق مختوم نصیب فرما دے گا۔ کسی ننگے بدن پہ کپڑا پہنا دو، اللہ تمہیں جنت کے لباس پہنا دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ بھی ہے، یہ اس کا قانون بھی ہے۔ من الجنس جزاء العمل، ہم جیسا عمل کریں گے اللہ رب العزت اس طرح کے ہمارے ساتھ انشاءاللہ معاملہ کرے گا۔ میں نے پچھلا جمعہ قصور میں پڑھایا، ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ چیز سامنے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انبیاء کرام علیہم سے ملاقاتیں کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کس حالت میں دیکھا؟ اللہ اکبر، بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور وہ اللہ کا گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، دنیا میں بیت اللہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو اس گھر کا طواف نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تعدل حجۃ معی، اللہ اکبر، مبارک مہینے کا عمرہ کرو، اللہ اتنا اجر نصیب کرے گا جتنا تم میرے ساتھ حج کر رہے۔ بڑی فضیلت کی باتیں ہیں، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، یہاں لوگ طواف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، قریب بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں اور بچے ان کے پاس پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے قریب سے گزرا، کہا مرحباً بابن صالح فلق صالح، او میرا نیک بیٹا، او میرا نیک بھائی، تیرا آنا مبارک ہو۔ اور ساتھ ہی کیا الفاظ بولے تھے؟ کہا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا جنت ایک چٹیل سا میدان ہے، وہاں سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، الحمدللہ پڑھنے سے درخت لگتا ہے، اللہ اکبر پڑھنے سے درخت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے درخت لگتا ہے، اور ایسا عظیم الشان درخت لگتا ہے 100 سال اس کے سائے میں سواری دوڑتی رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے لکھا، لکھنے والوں نے، کہ اللہ نے انہیں بیت المعمور میں کیوں بٹھا دیا، اس مبارک گھر میں کیوں بٹھا دیا، اس کا پڑوس کیوں دے دیا، اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کیوں بیٹھے تھے؟ انہوں نے دنیا میں رب کا گھر تعمیر کیا تھا، اللہ نے اس کا بدلہ پہلے ہی عطا کیا ہوا ہے۔ ہم آج جس طرح کے عمل کریں گے اسی طرح کی انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ معاملات فرمائے گا۔ اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھل کے تعامل کیجیے۔ آج الحمدللہ بلکہ محترم حافظ سعید صاحب کی طرف سے پیغام بھی ہے کہ ہر علاقے سے ہمارے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے مدد ہونی چاہیے۔ تو میں آپ سے خصوصی گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت میں توفیق بھی دے، ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی اللہ رب العزت مدد بھی کرے اور ان کو تکالیف سے بچا کے رکھے۔ انشاءاللہ ہم دوسرا خطبہ بعد میں ادا کرتے ہیں۔ آپ سب بھائی دل کھول کے اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حالات پہ رحم